گو ٹو کینوا ایپ، اوپر سرچ ہیڈ میں آپ پروفیشنل سی وی لکھیں، نیچے بہت ساری جو ہے وہ پروفیشنل سی ویز آ جائیں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں جو فری والی ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. کوشش کریں جو تھوڑا وائبرنٹ ہے، ایسے تھوڑے بہت کلرز ہیں، تھوڑا وائبرنٹ ہے ہیڈنگس کے ساتھ، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کو چوز کریں. ہم نے یہ والا چوز کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اس میں اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے بس. یہاں پہ اپنا نیم انٹر کر سکتے ہیں، آپ ایزیلی نیم انٹر ہو جائے گا. بس اس کے اوپر بس آپ نے اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے. نیچے یہ جو چھوٹی سی بار ہے نا، آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں کیونکہ یہ زیادہ چھوٹا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا نیچے کر دیں گے تو تھوڑا آبویس ہو جائے گا، زیادہ لک اس کی اب زیادہ آبویس ہو جائے گی. یہ ایکسپیرینس کا سیکشن ہے، یہ ہم سب سے اینڈ میں فل کریں گے. نیچے ہم آ جاتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. میری ایجوکیشن یہاں پہ آپ نے اپنی یونیورسٹی لکھ دینی ہے جہاں سے آپ نے کیا ہے. یہ بیچلرز ہے، یہ ماسٹرز ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے اوپر جو ہے وہ سب سے جو لیٹسٹ ہوتی ہے نا وہ ایجوکیشن لکھتے ہیں. میں نے یونیورسٹی کا نیم چینج نہیں کیا، آپ کر لیجیے گا. جیسے میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے نیچے لکھ دیجیے گا، جیسے 2016 to 18 میں کیا ہے فار ایگزامپل میں نے، وہاں پہ وہ انٹر کر دیجیے گا. اس سے نیچے ماسٹرز کیا ہے میں نے، ماسٹرز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اور یونیورسٹی جو ہے جو بھی ہے آپ کی وہ بھی انٹر کر دیجیے گا. میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں نے ایم کام کیا ہے، اور پلس میں نے ایم کام کیا ہے، اسپیشلائزیشن تھی میری اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے اپنی اسپیشلائزیشن ضرور مینشن کریں، اور نیچے جو ہے وہ سال مینشن کر دیں، اور سال بھی آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے. اوکے، نیکسٹ اسکلس کی سمری. ضرور آپ نے اسکلس کی سمری دینی ہے ایٹ ایوری کاسٹ. نیکسٹ یہ دیکھیں، نیکسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس اسکلس سمری. یہ جو پرسنٹیج ہے اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ چیز ہے کہ جب وہ آپ کو انٹرویو وغیرہ کے لیے کال کرتے ہیں، سارا ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں آپ کس چیز میں کتنی پرسنٹیج پہ کس لیول پہ ہیں بیسیکلی. میری اسکلز میں اکیڈمک رائٹنگ آتا ہے اور ایس سی او کنٹینٹ رائٹنگ آتا ہے. کیونکہ بلاگنگ کنٹینٹ رائٹنگ کی ہی ایک ٹائپ ہے تو ہم اس کو علیحدہ سے مینشن نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ نے اسپیس بھی دیکھنی ہوتی ہے. اسپیس بھی دیکھنی ہوتی ہے آپ نے کہ کتنی چیز چاہیے، کتنی جگہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. اوور اسٹفنگ کبھی نہیں کرنی. جس طرح کا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے نا، تھوڑا ایسے کھلا کھلا سا، اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے. وہ سب سے صحیح طریقہ ہوتا ہے. لینگویجز بھی ضرور ایڈ کرنی ہے. جو چیز آپ کو نہیں چاہیے آپ ایزیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا. یہ چیز کرنی ہے آپ نے. بس آپ نے ڈیلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے ورڈز کو کہ آپ کے جو بلٹس ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے. ایکسپرٹیز میں آپ ایک تو کریٹیوٹی یا کریٹیو رائٹنگ اور ریسرچ یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسکل ہونا، نیگوسیشن اسکل ہونا، کریٹیکل تھنکنگ ہونا، یہ اوور آل ساری جابس کے ساتھ جاتی ہیں. یہ جو خاص طور پر زیادہ تر بگنرز ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ. اوکے، لیڈرشپ مجھے نہیں چاہیے تھا اس وقت. میں جب بنا رہی تھی تو اس وقت مزید میرے ذہن میں کچھ چیز کوئی پوائنٹ نہیں آ رہا تھا. آپ کے پوائنٹ آئے تو نیچے ڈیٹا ہے، آپ وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں. لیڈرشپ میں نے نکال دیا. اوکے، یہ سیکشن بھی ہو گیا. اب ہم اوپر والے سیکشن پہ آ جاتے ہیں. یس، یہ ہے اباؤٹ می کا سیکشن. اس میں آپ نے جو ہے وہ پوری سی وی میں کوئی ریلیونٹ ڈیٹیل نہیں ڈالنی. آپ نے اپنے کام کے متعلق لکھنا ہے. اگر آپ کے جیسے میرے پاس ایکسپیرینس ہے تو میں لکھ دوں گی کہ 4 ایئرس کا، 5 ایئرس کا ڈمی ڈیٹا یہ بیسیکلی 8 ایئرس کا، 10، جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ لکھ دیں. اور آپ ساتھ میں یہ اس میں تھوڑا مزید ڈیٹیل میں بتا دیں کہ آپ نے اکیڈمک، اور جیسے اکیڈمک رائٹنگ، کنٹینٹ رائٹنگ اسکل میری لکھی ہے میں نے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں کہ جیسے بلاگنگ ہے، آرٹیکلز ہوتے ہیں، ریویو رائٹنگ ہوتی ہے، پروڈکٹ ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسائنمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں، تھیسس وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس میں آپ لکھتے ہیں. وہ چیزیں آپ اس میں ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں اباؤٹ می کے میں. اور اگر آپ بگنر ہیں، نیو بی ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس میں یہ چیز لکھ دیں. اور کوشش کریں، یا زیادہ تر کوشش کریں کہ جس طرح کے سیمپلز ہیں آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ ہی لکھیں، تاکہ بالکل بگننگ میں بالکل بگننگ لیول کا کام اٹھانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے آپ دوسری طرح کے کلائنٹس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس زیادہ آ جائے گا ایکسپیرینس. اب دیکھیں میں نے آرٹیکلس لکھا ہوا میں ڈیلیٹ کر رہی ہوں. پروڈکٹ ڈسکرپشن سے سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ آرٹیکلس لکھنے سے اوور اسٹفنگ ہو رہی تھی، جو جگہ کا گیپ تھا وہ خراب ہو رہا تھا. آپ نے اوور اسٹفنگ نہیں کرنی. یہاں پہ آپ فون نمبر لکھ دیں گے
یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس میں ایڈریس دینے کی مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر ریموٹ ورک کرتے ہیں. اوکے، آپ نے پھر بھی لکھنا ہے تو آپ اپنی سٹی لکھ سکتے ہیں، کنٹری لکھ سکتے ہیں، بس زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ اپنا جی میل لکھ سکتے ہیں، اوپر آپ اپنا وہ نمبر آپ نے دینا ہے، موبائل نمبر جو ہر وقت آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، صرف وہی دینا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دینا. اب ہم ایکسپیرینس انٹر کرنے لگے ہیں. ہاں اوکے، آپ یہاں سے نا اپنی پکچر ایزیلی چینج کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو چینج کر کے نہیں دکھائی، آپ چینج کر لیجئے گا بعد میں. اگر آپ نے کسی فرم کے ساتھ کام کیا نا تو اوپر آپ نے فرم کا نام لکھ دینا جہاں پہ اسٹوڈیو شارڈے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ نے وہ فرم کہاں سے بلانگ کرتی ہے، باہر کی کسی کنٹری سے بلانگ کرتی ہے، پاکستان سے بلانگ کرتی ہے، میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، وہ آپ نے لکھ دینا. اور آپ نے ٹائم پیریڈ بھی ضرور مینشن کرنا ہے. منتھس مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اکثر لوگوں نے مئی اینڈ آل یہ بھی مینشن کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، آپ ایئرز مینشن کریں. اس سے نیچے اب آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی جاب ڈیوٹیز کیا تھیں، وہ فرم آپ سے کس طرح کا کام لیتی تھی. آرٹیکلز بنانے ہوتے تھے، اسائنمنٹس بنانی ہوتی تھی، اگر اسائنمنٹس بنانی ہوتی تھی تو کس کنٹری کی، تاکہ آپ کے سلیکشن کے چانسز بڑھ جائیں. جیسے میں نے لکھ دیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے میں اسائنمنٹس پریپیئر کرتی تھی. اوکے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب مجھے جاب کے لیے وہ لوگ اپروچ کریں گے، جب سلیکشن پروسیس میں جائے گی میری سی وی، تو میرے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے سلیکٹ ہونے کے، بیکاز زیادہ تر کام باہر کی کنٹریز کا ہی ہوتا ہے. اوکے، یہ ڈمی ڈیٹا ہے، آپ نے فیکٹس لکھنے ہیں، صرف غلط کوئی بیانی نہیں کرنی، مطلب غلط کوئی چیز نہیں لکھنی. اوکے، اور دوسرا ایکسپرٹیز آپ نے جیسے لکھنی ہے کہ 3000 ڈیٹا 4000 ورڈس آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکل کیا کرتے تھے. اس طرح سے آپ نے لکھ دینا. جاب ڈیوٹیز ادھر کیا تھی یہ چیز لکھنی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی فار ایگزامپل ریموٹ کلائنٹ ہے فار ایگزامپل، تو اس کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اوپر کا سیکشن خالی چھوڑ دیں، ویسے ہی لکھ دیں کہ یو ایس کا کلائنٹ تھا یا جس طرح بھی، اور کتنے سالوں تک آپ نے اس کے ساتھ کام کیا. نیچے آپ جب پوری جاب ڈسکرپشن لکھیں گے، میں یہاں پہ تھوڑا سا لکھ رہی ہوں ڈیٹا، آپ کیا کیا اس کے لیے پرفارم کیا کرتے تھے، کون کون سی ایکٹیویٹیز، اسائنمنٹس بناتے تھے، ریسرچ پیپرز تھا، جو بھی تھا، تو آپ نے اس میں ساتھ لکھ دینا ہے کہ وہ ایک ریموٹ کلائنٹ تھا. اوکے، ورچولی آپ نے اس کو ایکسیس کیا تھا، آپ ریموٹلی کام کرتے تھے اس کے ساتھ. اس کے بعد اوپر سے آپ نے سیو کے بٹن کو کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کی ایز امیج بھی سیو ہو جائے گی اور ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی. اس طرح سے آپ نے سی وی بنانی ہے.